السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ خطا کا پتلا۔ پروفیسر فہیم ریاضی کا پیریڈ لے رہے تھے اور طالبہ کو جیومیٹری کے کچھ اشکال اور سوالات سمجھا رہے تھے۔ جب وہ کام ختم کروا چکے تو اس پر پوچھنے لگے، بچوں بتاؤ یہ سوالات سمجھ میں آ گئے یا نہیں؟ کچھ نے یوں ہاں میں جواب دیا اور کچھ گردن ہلا کر رہ گئے۔ اتنے میں سر فہیم کی نظر آخری ڈیسک پر برجمان ثاقب پر پڑی۔ وہ اپنی اینک اتار کر رومال سے اسے صاف کر رہا تھا۔ ہاں بھئی ثاقب بیٹا تم بتاؤ، میں نے ابھی جو سوال سمجھائے ہیں کیا اس کا طریقہ تمہیں سمجھ میں آ گیا ہے؟ تو ثاقب کے بولنے سے پہلے ہی نعمان کہنے لگا، سر اس اینک کو کیا سمجھ آئے گی؟ نعمان یہ کیا بدتمیزی ہے، کیا تمہیں کمرہ جماعت میں بیٹھنے کی ادب نہیں؟ سر فہیم کی آواز پر جماعت میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ نعمان کا تعلق ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تھا، جبکہ ثاقب ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے والد کی ماہانہ آمدنی سے بمشکل گھر کا خرچ چل رہا تھا۔ ثاقب صبح اسکول جاتا اور چھٹی کے بعد دوپہر سے شام تک ایک درزی کی دکان پر کام کرتا تھا۔ اتنی مشقت کے بعد اس کے ہاتھ میں 50 روپے کا نوٹ تھما دیا جاتا تھا۔ گھر آ کر وہ رات گئے اسکول کا کام مکمل کرتا اور سبق یاد کرتا۔ سارا دن نظر کا کام کرنے کی وجہ سے اسے موٹے شیشوں والی اینک لگ گئی تھی۔ اس دن کے بعد ثاقب جب بھی اسکول جاتا تمام کلاس فیلو اور اسکول کے لڑکے اس کا مذاق اڑاتے۔ ثاقب ایک دبلا پتلا اور شریف بچہ تھا، اس لیے وہ انہیں کچھ کہنے کے بجائے خاموش رہتا۔ نعمان کی ثاقب سے نہ جانے کیا مخالفت تھی کہ وہ ہمیشہ اسے نقصان پہنچانے کی ناک میں رہتا۔ نعمان نے ثاقب کے بہت عجیب نام رکھے ہوئے تھے اور وہی اسے سب سے زیادہ تنگ کرتا تھا۔ سر فہیم کا پیریڈ ختم ہوتے ہی نعمان پھر شروع ہو گیا اور آج تو ثاقب بھی اپنی توہین برداشت نہ کر سکا، اس لیے اس کے منہ سے بے اختیار نعمان کے لیے بد دعا نکل گئی۔ شاید وہ قبولیت کی گھڑی تھی، کیونکہ اسی رات جب نعمان معمول کے مطابق کمپیوٹر سے اٹھا تو اسے اپنے ارد گرد دھندلا سا دکھائی دیا۔ پھر اسی کی نگاہ سے اپنے کمرے کے سامنے کی سیڑھیاں بھی اوجھل ہونے لگیں۔ اس نے صورتحال کو قابو میں نہ دیکھتے ہوئے چیخنا شروع کر دیا۔ اس کی امی اور ابو دوڑتے ہوئے اس کے کمرے میں آئے۔ ان کے پڑوسی ندیم آنکھوں کے ڈاکٹر تھے۔ ڈاکٹر ندیم نے آنکھوں کا معائنہ کر کے بتایا کہ اس کی نظر کمزور ہو گئی ہے اور اسے اینک کی ضرورت ہے۔ نعمان کے یہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ 2 دن بعد وہ اسکول جانے کے قابل ہوا تو اس کے سارے فرینڈز نے حسب عادت اس کا بھی مذاق اڑایا۔ تھوڑی دور جا کر اسے ثاقب اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ فوراً پیچھے مڑنے لگا تھا کہ ثاقب نے اسے آواز دے کر روک لیا۔ اپنی بے عزتی کے ڈر سے نعمان کی ٹانکیں کانپ رہی تھیں۔ ثاقب نے اس کے قریب آ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو نعمان کا دل دھڑکنا جیسے بھول گیا تھا۔ ثاقب نے اسے کچھ کہنے کے لیے لب ہلائے ہی تھے کہ نعمان بول اٹھا، ثاقب پلیز مجھے معاف کر دو، میں غلطی پر تھا اور تمہارا مذاق اڑایا تھا۔ اللہ نے مجھے تمہیں ستانے کی سزا دے دی ہے، اب میں عمر بھر اس کو بھگتوں گا۔ نعمان کے آنسو دیکھ کر ثاقب کا دل پسیج گیا اور وہ اسے درد مند لہجے میں حوصلہ دینے لگا، نہیں میرے دوست، انسان تو خود خطا کا پتلا ہے، جانے انجانے میں ایسی غلطی ہو جاتی ہے۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ تم راہ راست پر آ گئے ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں دوسروں کا بھی اپنے جیسا ہی احساس کرنا چاہیے۔ امید ہے میری اس ویڈیو کو آپ لائک کریں گے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے۔ اگلی ویڈیو کے لیے